ویلکم بیک۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے دعویٰ کیا ہے امریکہ ایران جھڑپیں رک گئی ہیں۔ امریکی فوج کے ایرانی آئل ٹینکرز پر حملے کے بعد ایرانی بحریہ نے ایکشن لیا تھا۔ کچھ دیر تک فائرنگ کے تبادلے کے بعد جھڑپیں ختم ہو گئیں اور حالات پرسکون ہیں۔ اس سے پہلے ایرانی بحریہ نے کروز میزائل سے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے کے بعد امریکی جہاز رخ بدل کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی فوج کے ایرانی تجارتی جہازوں پر حملے کا ایک رکن شہید جبکہ 10 زخمی ہوئے۔ 4 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ امریکی فوج نے خلیج عمان میں 2 ایرانی تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے انہیں ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی بحریہ کے FA-18 سپر ہارنٹ طیاروں نے ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ بدھ کو بھی ایک جہاز کو روکا گیا تھا۔ امریکہ نے 3 جہازوں پر ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے سمندر میں ایران نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، ہم نے انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا امریکی بحری جہازوں پر حملہ ہوا لیکن ایران سے جنگ بندی برقرار ہے۔ اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوتا۔ 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. تقریب کار امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل، کہا جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ غیر ذمہ دارانہ فوجی مہم جوئی کرتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے؟ ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ ہماری میزائل ذخیرے اور لانچرز کی صلاحیت 75 نہیں 120% ہے۔ اپنے عوام کے دفاع کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران کی جانب سے اب تک تجاویز پر جواب نہیں ملا۔ توقع ہے ایران کی جانب سے سنجیدہ تجاویز سامنے آئیں گی۔ ہمیں آج جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپریشن ایپک فیوری کے تمام مقاصد حاصل کر لیے۔ ایران اب انٹرنیشنل واٹرز پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے لیکن یہ ناقابل قبول ہے۔ A response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour. But Operation Epic Fury was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their Navy, their Air Force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? That's an unacceptable. ایران اب بھی امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ جواب پر غور جاری ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ کی تازہ تجویز پر فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ بقائی کا کہنا تھا امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بتایا ایران کی جانب سے آنے والے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ملبہ گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہے ہیں۔ اب تک ایران کے 551 بیلسٹک، 29 کروز میزائل اور 2000 سے زائد ڈرون تباہ کیے جا چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے مسلکی بنیاد پر بے دخلی نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے من گھڑت خبروں کی تردید کر دی۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا مخصوص عناصر اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے کسی خاص ملک یا مسلک کو نشانہ بنا کر بے دخلی نہیں کی جا رہی۔ بے دخلی صرف ویزا قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قیام پر ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بغیر کسی امتیاز UAE اور دوست ملکوں کے ویزے حاصل کرتے رہے ہیں۔ من گھڑت خبریں مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستانیوں کے مسائل سفارتی ذرائع سے انفرادی طور پر حل کیے جاتے ہیں۔
IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی ہے. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا جس میں پاکستان قرض پروگرام کی چوتھی قسط 1 ارب ڈالر منظور کی گئی. اجلاس میں پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی پروگرام RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالر قسط منظور کی گئی. آسٹریلیا نے کلعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. آسٹریلوی حکومت نے کلعدم BLA کے 3 لیڈرز پر مالی پابندیاں لگا دیں. آسٹریلوی حکومت نے اپنے بیان میں کہا ہے کلعدم BLA کے بشیر زیب سمیت 3 رہنماؤں پر مالی پابندیاں لگائیں. کلعدم BLA کے کارندوں سے لین دین کرنے پر قانونی کارروائی ہوگی. لین دین یا تعلق پر بھاری جرمانہ 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. کلعدم BLA پر پابندی دہشت گرد حملے کرنے اور حمایت پر لگائی گئی. کلعدم BLA کے دہشت گرد حملوں میں پاکستان میں غیر ملکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. لاہور لبرٹی چوک پر مارکہ حق کی شاندار فتح اور مسلح افواج کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے ایک بڑے عظمی عالی شان میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا ہے. نامور گلوکار ساحر علی بگا، آئمہ بیگ نمرا موسیقی کا جادو جگا رہے ہیں. اور اس میوزیکل کانسرٹ میں نوجوانوں اور فیملیز کی بڑی تعداد شریک ہے جو اپنے قومی ہیروز کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. اور اسی پر مزید جان لیتے ہیں، احمد کھوکھر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بتائیے گا کس طرح سے انجوائے کیا جا رہا ہے کانسرٹ کو لاہور میں؟ مارکہ حق جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور یوم تشکر سے حوالے سے لاہور کے لبرٹی میں منایا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے ایک زبردست قسم کی رنگا رنگ کی ایک تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں لاہور بھر سے خواتین، مرد، بزرگ اور بچے جو ہے یہاں پر آئے ہیں اور یوم تشکر منا رہے ہیں. مارکہ حق اس کو منا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پاکستانی جھنڈے جو ہیں وہ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت لاہور کا جو لبرٹی ہے وہ عوام سے مکمل طور پر بھرا ہوا ہے. یہاں پر سحر علی بگا، آئمہ بیگ اور نمرا جو ہیں یہ سنگر یہاں پر جو ہیں وہ پرفارم کر رہی ہیں اور سیکیورٹی کی بھی زبردست قسم کے جو ہیں وہ انتظامات کیے گئے ہیں اور یوم تشکر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گفتگو کر رہے ہیں. And you have some of your favorite presidents there, some of your least favorite presidents. Some were good, some were great, some were terrible. But that's the way life goes, right? And you notice the roses. This is a rose garden, and we added a lot of roses, I will tell you. This was a rose garden that didn't have too many roses, and if you look now, we cornered the market on roses, and you deserve them. So thank you for being with us in this beautiful spring, this gorgeous spring day. The very famous rose garden has been famous for a long time. They let it get a little bit out of control, but now it's brought back to the highest level. And, you know, where you're standing or sitting right now is white stone, and that was grass. And the problem with it is you couldn't walk on it because this was built on a wetland, and the grass was always soaking wet. It didn't matter. It was always soaking wet, absolutely. And so when Brooke Rollins would get up and start making a magnificent speech, and she'd be standing in mud, and she'd say, I ruined my shoes. Her speeches would never be as good as they could have been because she was always concerned about ruining her shoes. But people would come here, women would come with the high heels, and it wasn't a pretty picture. So after about 150 years, we gave up in the grass, so we said, let's build it so we can use it. And now we have lunches here, we have dinners here, and it's nice and it's cool. The white reflects the sun, so you don't, well, it does go in my eye right now, I noticed. I didn't anticipate that, but it's a great place. It's a great place, and we do news conferences. We do everything, and right up here, you probably noticed the new black granite, and it's been so well received. People can't even believe it because the stones were all broken and really in bad disrepair, and it's really become great. And we added the pictures of the presidents from George Washington to a guy named Trump. And people really, they've loved it. We call it the Presidential Wall of Fame or Walk of Fame. We say you could call it either. Do you like walk or wall? Ready? Walk. Presidential Walk of Fame. Presidential Wall of Fame. Same. That's the same. I would call that a tie. But I want to thank you all for being here. It's amazing. The weekend we celebrate Mother's Day, honoring the women who
raised us and all of the wonderful mothers in our lives for millions of American families. Sunday will be filled with love and gratitude and joy. I had a great mother, by the way. And today we're honored to be joined by many strong and truly heroic moms who have stood up for their children, both in life and in a very profound loss. Very, very terrible in just terrible loss, many cases. And we have a lot of the greatest people on earth, angel moms. They're with us today. They're great people. They've been through so much. And I got to know so many of you during my first days of running. I got to know you and I got to love you. But we want to thank you for being here. Mother's Day, it's one of the great days. I always think so fondly of my mother. I had a wonderful mother. Among those with us this afternoon are a number of the angel moms who saw their precious children stolen from them by the open border policies of the radical left. Open borders, I call them stupid borders, not open. I call them stupid borders by stupid people that put them there. And the migrant criminals that let them pour into our country, and bad things happened. Bad things happened. 25 million people came into our country. Many of them were criminals. Many of them were murderers. They allowed them in with their open border policies. खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिए।